بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ رات جب زیادہ تر پاکستانی سو رہے تھے تو عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب نے بہت بڑا ایک سیاسی مارکہ جیتا، اور بالکل وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کو خاص طور کے اوپر بالکل چت کر دیا۔ بہت بڑی سیاسی جیت تھی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے لیے، اور بہت ہی بڑی سیاسی یہ جو شکست تھی پی ایم ایل این کے لیے، اور وہ جو کہ بالکل امپاسبل سمجھا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا بار بار پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ کانفیڈنس جو ہے، میجورٹی جو ووٹ ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کو وہ انجوائے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ بالکل غلط ثابت کیا۔ اور رات کو اچانک فیصلہ ہوا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی آج رات کو ہی ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے 186 جو ریکوائرڈ نمبر تھا، جو میجک نمبر تھا، وہ انہوں نے پروڈیوس کر دیا اسمبلی کے اندر۔ اور اس طرح جو مطلب ہے کہ اتنے عرصے سے کہا جا رہا تھا اور کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے، وہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جی کبھی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے کوئی 7-8 لوگ ملک سے باہر ہیں، کچھ کبھی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کے 20-25 لوگ پی ٹی آئی کے ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لحاظ سے پی ایم ایل کیو کے اندر کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کے جو 10 ممبران ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس طرح کی بہت سی جو جتنے بھی دعوے تھے، جتنے بھی کلیمز تھے پی ایم ایل این کی طرف سے خاص طور کے اوپر، وہ سب کے سب غلط ثابت ہوئے، اور عمران خان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی، پرویز الہی صاحب کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی، اور اس طرح سے جو رات کو جو ایونٹ ہوا، پولیٹیکل ایونٹ، وہ مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں خاص طور کے اوپر، چونکہ آلدو اس کا امپیکٹ باقی صوبوں کے اوپر بھی ہوگا، لیکن خاص طور کے اوپر پنجاب میں اس نے ایک بات ثابت کر دی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے کوئی بھی فرد تیار نہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ پنجاب میں وہ بہت پاپولر ہو چکے پہلے ہی، ابھی چونکہ الیکشن نئے ہونے ہیں، وہ کب ہوں گے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ حال ہے کہ جی ان کو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی ان کو لالچ کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، یہ بھی کہا گیا کہ جی بولیاں لگ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں کہی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ جو نمبر جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جی پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ وہ امپاسبل نمبر ہے ان کے لیے 186 کا، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جتنے بھی جو کلیمز تھے وہ سب کے سب ناکام ہوئے، عمران خان صاحب کامیاب ہوئے۔ اور اب یہ ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ جس قسم کے مطلب ہے کہ امبیرسمنٹ ان کو ہوئی، اور وہ تو یہ کہنے پنجاب میں گئے تھے، ان کے وزراء گئے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ میں تو پنجاب کی چیف منسٹرشپ ان سے چھین کے نون لیگ کے لیے لے کے آؤں گا، لیکن ان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اور جو میں آج جو ان کے فوٹیج دیکھ رہا تھا جب یہ ووٹنگ ہو گئی، تو ان کے جو چہرے تھے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے، وہ کافی اترے ہوئے تھے، اور اب وہ اس قسم کے انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جی وہ عدالت میں جا سکتے ہیں، وہ طریقہ کار جو تھا اس کے لیے کیا صحیح اپنایا گیا کہ نہیں اپنایا گیا، ووٹنگ کے لیے وہ تقاضے پورے کیے گئے، وہ اس کے اوپر مطلب ہے کہ اب ڈفرینٹ لیگل کویسچنز وہ ریز کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات تھی کہ کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ میجورٹی ان کی اسمبلی کی ہے کہ نہیں، وہ جب ثابت ہو گئی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی چونکہ پہلے بھی ایک کیس چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، آج بھی اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس کا ابھی کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، اور فواد چوہدری صاحب نے بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم اس کیس کو واپس لے لیں گے، وڈرا کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اسمبلی کو ڈیزولو کر لیں گے، لیکن ان کے جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے علی ظفر صاحب، انہوں نے جا کے کہا کہ ہم وڈرا نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس گورنر کا جو آرڈر تھا، گورنر کا جو ہدایت تھی کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں چیف منسٹر، ہم اس کو ثابت کریں گے کہ وہ اللیگل آرڈر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کیس کتنی دیر چلتا ہے وہ ایک الگ کویشچن ہے، لیکن سیاسی طور کے اوپر جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اور ملا پی ٹی آئی کو اور پی ایم ایل کیو کو، جو کہ ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور جو ڈفرینٹ قسم کی ہمیں جو معلومات مل رہی تھی کہ ان پریشرز کے باوجود جو ان کے اوپر ڈالے جا رہے تھے، پی ایم ایل کیو کے اوپر بھی، تو پرویز الہی صاحب بھی اور مونا سلائی بھی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے تمام جو ایم پیز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور
اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. کیا وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کریں گے، فوری طور کے اوپر کریں گے، یا کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس چیز کو ڈیلے کیا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جی جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور کے اوپر کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن ہو جائے، کوئی رستہ جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں، اور تاکہ ان کو بھی، جس کو بار بار جو فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ کی، تو اس ورکنگ ریلیشن شپ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے، اس ورکنگ کوارڈینیشن کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے ان بند دروازوں کو کھولا جائے، تو اس کے بعد ایک واضح اسٹریٹجی کے ساتھ آگے جایا جائے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں آؤ اس بارے میں بھی ظاہر ہے کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن اب اگر فرض کریں کہ یہ کیس جو کہ ابھی ایک تو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں جو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی کیس چل رہا ہے گورنر کے نوٹیفیکیشن کی لیگیلٹی کے اوپر، وہ اگر آگے چلتا ہے یا پھر پی ایم ایل این کوئی کیس لے کے جاتی ہے، اور اگر اس طریقے سے فردر یہ چیزیں ڈریگ ہوتی ہیں، تو پھر تو ایک تو لیگل ظاہر ہے ایک ہچ آئے گی ریسولوشن کے رستے میں. لیکن ادروائز کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر کس قسم کی اسٹریٹجی کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹریٹجی کی عمران خان صاحب کی، تو کل جو عمران خان صاحب نے ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، ان کی بھی اور فواد چوہی صاحب کی، اور اگر آپ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو انہوں نے بڑا سیریس قسم کے چارجز لگائے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جو ان کے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ان کے لوگ ہیں، مختلف جو ان کے ایم پیز ہیں، اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی، مطلب ان کے نام کے اوپر کاٹا لگا دیا گیا. اور اگر عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ ان کے ساتھ فواد چوہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی ان کے نام کے اوپر مطلب ہے کہ ریڈ لائن لگا دی گئی، اور یہ کہ جی اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل اب نہیں ہے، عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ نون لیگ کو جوائن کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی والی بات کہ جی یہ جو دباؤ ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس سے کی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ہمیں پولیٹیکلی ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئیں. لیکن اس میں عمران خان نے یہ کہا کہ جی جو ریڈ لائن لگانے والی بات ہے، یہ کوئی ریڈ لائن نہیں لگا سکتا، یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام فیصلہ کرے گی، عوام ہر قسم کی ریڈ لائن کو ختم کر دے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ ریڈ لائن ختم کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اور پھر اس طرح کی بھی مطلب ہے کہ پھر بعد میں فواد چوہی صاحب کو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریڈ لائن والی باتیں ہیں، اس قسم کی باتیں پرویز الہی صاحب کو بھی کہیں گئیں، اور دوسرے ان کے کچھ ایم پیز ہیں، ان کو بھی پی ٹی آئی کے جو ایم پیز ہیں ان کو بھی کہیں گئی. تو جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی جب آرمی چیف پاکستان واپس آتے ہیں، لوٹتے ہیں، جو مڈل ایسٹ کا ان کا ٹور ہے وہاں سے واپس آئیں گے، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی. تو اب وہ کیا یہ بات کس حد تک ان کے پاس پروف ہیں، کس حد تک ان کے پاس ایویڈنس ہے، بیکاز یہ جو 186 کا نمبر لے لیا رات کو، جو ہے گزشتہ رات کو جو 186 کا نمبر پرویز الہی صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا، تو اس سے مطلب ہے کہ اگر فرض کریں گے واقعی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا پریشر ہوتا اور یہ سب کچھ کیا گیا ہوتا، تو کیا یہ ممکن تھا کہ نہیں تھا، اس کے اوپر ظاہر ہے سوالات ہو سکتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ پی ٹی آئی اب گزشتہ کوئی 2-3-4 ہفتوں سے بڑا کنسسٹنٹلی یہ بات کہہ رہی ہے، الزامات لگا رہی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے بھی، یہ سب کچھ. اور پھر یہ بات کہ اگر واقعی عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی، اور پھر وہ اسی قسم کی آلدو وہ فریز استعمال نہیں کر رہے کہ ووٹ کو عزت دو والی بات نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام جو ہے، میں اس ریڈ لائن کو مٹا کے دکھاؤں گا، اور عوام جو ہے وہ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون مطلب ہے کہ کس کو جیتنا ہے، کس کو ہارنا ہے. اس لحاظ سے وہی والی بات جو جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جب
نکالا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ صرف لوگوں کا ہے، کسی کو چند لوگوں کو یہ رائٹ نہیں ملنا چاہیے، کچھ جنرلز کو اور کچھ ججز کو، کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کر کے اس طرح کریں، اور انہوں نے اس وقت ووٹ کو عزت دو کا فیصلہ کیا، مطلب ہے کہ سلوگن ریز کیا۔ تو اب سیاسی طور کے اوپر تو پنجاب میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی سکسیس مل گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ جو عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ والی کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح ان کو ان کو پالیٹکس سے مطلب مائنس کرنا چاہ رہی ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس بارے میں عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ آلدو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سورسز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کسی قسم کا یہی جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں اور جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس سے کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اوپر بعض اوقات پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی جب بات کریں سنیں تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے۔ لائک فواد چوہدری صاحب نے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایم پیز کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ کچھ ان کے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہوں، لیکن اینی ہاؤ یہ وہ چیز ہے کہ جو جس کے اوپر اگر فرض کریں یہ بات درست ہے تو پھر یہ بھی ایک چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، بیکاز اگر فرض کریں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے کا اس قسم کا مائنڈ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آگے نہیں آنے دینا، تو پھر ایک ظاہر ہے یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جس کو ان کو دور کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے دور کریں گے؟ کیا وہ لڑائی لڑکے کریں گے جس طرح کہ وہ ابھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ میں یہ جو ریڈ لائن ہے اس کو مٹا کے دکھاؤں گا، پھر عوام کی بات کرتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ بیک ڈور چینلز جس طرح کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو چینلز ہیں، جو بند دروازے ہیں، وہ کھلنے چاہیے، اور اس کے ذریعے تاکہ ان کا ایک انٹریکشن ہو، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ دور ہوں۔ مقصد ظاہر ہے اس انٹریکشن کا یہی ہے، ادروائز تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ادروائز تو کسی قسم کا ان کے لیے مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ ان کی تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود کہ وہ اب آگے اپنا سیاسی طور کے اوپر کیسے اپنے لیے رستہ نکالتے ہیں، اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو ان کے الزامات ہیں وہ درست ہیں۔ دوسری طرف بہت بڑا سیریس معاملات ہو گئے اب نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ کی ایک تو یہ کہ پاپولر لیڈرشپ پاکستان میں نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب ہیں، نہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور کل بلکہ مجھے ایک پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے ٹیلی فون کال کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ نے لکھا تھا مریم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے کے اوپر، جو آپ نے لکھا بھی نیوز جنگ میں لکھا، وی لاگ بھی کیا، جس میں یہ کہا کہ اس کے اوپر کافی لوگ نالاں ہیں ود ان پارٹی، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا پھر بتا دیں کہ پھر اگر نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، اگر فرض کریں بھی وہ آنے کے فار میڈیکل ریزن یا فار اینی ادر ریزن، ابھی فرض کریں وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہے، تو اگر ان کے بعد اگر کوئی پاپولر ہیں، واقعی پاپولیرٹی کسی کی ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، جو کہ کراؤڈ کو ظاہر ہے پل کر سکتی ہیں، جو جب جلسے جلوس کرتی ہیں وہاں پہ کراؤڈ آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کون ہے جو کہ پراؤڈ کو جو کہ جلسے جلوس کرے، جو کنونسنگ جو ہے وہ ریلیز کرے پی ایم ایل این کے لیے، اور جو ابھی میدان چھوڑ دیا گیا ان کے بقول کہ ابھی تو بالکل میدان کھلا چھٹا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے، سو اس کو فل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ جو ہوا ہے کہ جی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور اس طرح کی بات، اینی ہاؤ یہ ان کی اپنی ایک جسٹیفیکیشن ہے جس کو میں نہیں مانتا کہ جی سینئر وائس پریزیڈنٹ کیسے بنایا جائے اور ایک ہی فیملی کو تمام تر عہدے دیے جائیں۔ لیکن میں ویسے بات کر رہا تھا کہ ان کا واقعی ایک جو کنسرن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست، عمران خان صاحب چونکہ خود موجود ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں ان کو ایک سپیس ملتی ہے میڈیا کے اوپر بھی، وہ بات اگر، اور ابھی تو خیر اپنے ان کی جو جب قاتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر تو اس کی وجہ سے جو زخمی ہوئے تو اس کے بعد ابھی تک وہ فلی ریکورڈ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے بعد بھی وہ دوبارہ عوام کے درمیان موجود ہوں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے۔ تو دوسری سائڈ کے اوپر اس قسم کا کوئی بھی پی ایم ایل این کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آ رہی، سو اس لیے نون لیگ کے لیے
پی ڈی ایم کی اگر تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو میری نظر میں سب سے سیریس مسائل نون لیگ کے لیے ہیں، جو ایک تو پولیٹیکلی فار دیز ریزنز، اور دوسرا چونکہ حکومت میں وزیر اعظم ان کے ہیں، اور جس طرح سے ان کو اکانومی کے اوپر کنٹرول مطلب ہے کہ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا، جس طرح سے ان کو لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے تھا، ریلیف کے بجائے مہنگائی ظاہرہ بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے ابھی بھی مطلب ہے خوف یہ ہے بہت سے لوگوں کو، آلدو کے بہت سے پلیزز مل رہے ہیں کہ کہیں ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں چل جائیں، لوگوں کا بھی اعتماد نہیں ہوا، حکومت کی اکنامک پالیسیز کے اوپر اعتماد نہیں ہوا. سو یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں جو کہ میری نظر میں پی ایم ایل این کو ود ایوری پاسنگ ڈے مزید ڈینٹ ڈالتے جا رہے ہیں، ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اوپر مزید ڈینٹ ڈالتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ظاہر ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو لاسٹ نائٹ کا جو ایونٹ تھا یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے میرا خیال ہے بوسٹر ہوگا پولیٹیکلی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.